5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 43 سے 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اللہ کے نام سے شروع مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ شان نزول، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا، اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے دوران شراب ترک کر دی، نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں مزید حکم آیا جس سے شراب مکمل طور پہ حرام ہوگی۔ پہلے صرف نماز کے ٹائم شراب منع تھی، اب کئی لوگ اس آیت کو سنا کے کہتے ہیں صرف نماز کے وقت شراب منع ہے، دیکھو قرآن کی فلاں آیت ہے۔ اب یہ ایک آیت تو سنا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ یا تو منسوخ ہو کے بعد میں نیا حکم آ گیا تھا، اب ٹوٹلی حرام ہے، نماز کے وقت بھی حرام ہے اور ہر وقت ہی حرام ہے شراب۔ تو سورہ مائدہ میں دوبارہ حکم آیا، بالکل اس کو پھر حرام کر دیا گیا۔ مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافرو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں۔ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو یا پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے، اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، پھر تو وضو کرنا ہوگا۔ اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں ہے لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو اس بیماری کی حالت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ،
اور اگر تم مریض ہو، تم بیمار ہو۔ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی، اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے، اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی پر قادر نہیں ہو، پانی نہیں ہے، خواہ وہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ کے ڈر سے، تو تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ آیت کے آخر میں تیمم کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور چند احکام یہ ہیں۔ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو، جیسے گرد ہے، ریت ہے، پتھر ہے، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے۔ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ تیمم کے 2 احکام ہیں۔ ایک، تیمم سے بہت سے فرائض اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی ابتدا صحیح ہے۔ تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بحر شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ اس میں تیمم کی تفصیل لکھی ہے، لیکن کم از کم موٹا موٹا اتنا یاد رکھ لیں کہ تیمم کے لیے پہلے نیت کرنا، پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہاتھ ماریں گے اس مٹی کی جنس میں سے یا جہاں گرد ہوگی، ہاتھ ایسے رکھ کے لوٹائیں گے، یوں ہاتھ ایسے رکھا آگے کر کے ایسے پیچھے کیا، یوں رکھا ہاتھ زمین پہ ایسے آگے کر کے پیچھے کیا ہاتھ، پھر ہاتھ چہرے پہ پھیرا۔ چہرہ جہاں سے سر کے بال ہوتے ہیں یہاں سے لے کر پورے چہرے پہ، کوئی جگہ رہ نہ جائے جہاں ہاتھ نہ پھیرے۔ ایک بار چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارا زمین پہ، دوبارہ پہ یہاں سے شروع کیا، اس طرح لا کے ملتے ہوئے، پھر ادھر سے واپسی پہ یوں، تاکہ کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پہ ہاتھ نہ پھرے۔ اسی طرح دوسرا یہاں سے شروع کریں گے، اس طریقے سے انگلیاں، پہلے صرف انگلیاں ٹچ کریں گے، ادھر آتے ہوئے انگلیاں ٹچ کریں گے، واپسی پہ ہتھیلی ٹچ کریں گے، ایسے لائیں گے یوں یہاں تک لا کے، پھر واپسی پہ یوں یہ پھر پہ ختم کریں گے۔ یہ اس کا مختصر اور شارٹ سا طریقہ ہے۔ پہلے نیت، پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، پھر کونیوں سمیت، بس تیمم ہو گیا۔ یہ 3 چیزیں تیمم کے اندر۔ آیت مبارکہ کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ کئی لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضور کو علم ہے، علم غیب ہے، قیامت تک کے حالات جانتے ہیں، کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ نے سارا علم عطا فرما دیا، تو ہار کیوں نہیں نظر آیا؟ اس طرح کی چند ایک باتیں کر کے وہ حضور کے علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کے۔ اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں کوئی احکام نازل ہونے تھے، تو اس طرح کی باتیں عموماً بد مذہب لوگ کرتے ہیں۔
مقصد ہوتا ہے حضور کے علم غیب کو نہ ماننا یا یہ ثابت کرنا کہ حضور کو علم نہیں ہے۔ عام جاہل بندے کو کہہ دینا کہ تو جاہل ہے تو کتنا برا لگتا ہے اس کو بھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے، کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، سب سے پوشیدہ غیب الغیب اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ہی نہ ان سے پوشیدہ رہی، ان کو بھی دیکھ لیا، اللہ پاک کی زیارت سر کی آنکھوں سے کر لی، تو پھر اور کیا رہ گیا غیب؟ تو کائنات کی ہر شے کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ہار گم ہونے میں بھی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا حکم بھی معلوم ہو گیا، جس سے قیامت تک کے مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ کتنا فائدہ تیمم کا؟ بیماری ہے تیمم کا، لیکن سردیاں آ رہی ہیں، سردی میں اگر وضو کرنے سے، غسل کرنے سے کوئی شدید بیماری کا خطرہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے یا پانی نہیں مل رہا، کتنی آسانی ہوگی، تیمم کر لو۔ اور ہے بھی کتنا آسان شارٹ ہے، نیت کرنی ہے اور باقی دو ہی کام ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے، پورے سمیت ہاتھ پھیرنا ہے، بس وضو ہو گیا، تیمم ہو گیا۔ تو قیامت تک کے لیے ہمارا فائدہ ہونا تھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہ دیکھا؟ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ یقیناً اللہ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار اور منافقین یہ دشمن ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، اور دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت اور عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تورات شریف میں اللہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے
یہودی ان کلمات کو بدل دیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں کہ جن کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنا جائے، نہ سنایا جائے، سے ظاہری معنی یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو مراد لیتے یہ ہوتا کہ آپ کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اسی کی دوسری مثال ہے رائنا کا کلمہ، جس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرنا در حقیقت اسلام پر تان کرنا ہے۔ آج بھی جو بد مذہب لوگ حضور کے علم غیب پہ تان کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے، تو وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ ملعون ہے، لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ ادب کو توفیق نہ ملنا یہ بھی یہودیوں کا ایک طریقہ ہے۔ جو عاشق رسول ہے وہ حضور کا ادب کرے گا، حضور کی تعظیم کرے گا، لیکن اس تعظیم کو جو منافق ہے، بد مذہب ہے، وہ کہے گا جی یہ زیادہ ہی تعظیم کر رہے ہیں، یہ خدا سے ملا رہے ہیں، یہ میلاد کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے خدا کے برابر میلاد تو کرنا، تو یہ تو ویسے ہی شرک کی نفی ہے نا۔ میلاد اس کو ہوتا ہے جو پیدا ہو۔ اب اللہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کا میلاد، کیونکہ باقی ہر چیز پیدا ہوئی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اسے کو پیدا ہوا۔ تو میلاد منانا یہ تو شرک کی نفی ہے، لیکن وہ کئی لوگ کہتے ہیں میلاد منانے والے مشرک، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور حضور کے علم پہ اعتراض اگر کوئی کرتا ہو تو اس سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ ایسے بندوں کے نہ سوشل میڈیا پہ باتیں سنیں، تقریریں سنیں، نہ ایسوں کے پاس بیٹھ کے ایسوں کی دین کی باتیں، اب دین کی بات کر رہے ہیں اور حضور کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بد مذہب سے صحبت سے خود کو بچانا چاہیے تاکہ ہماری ایمان کی حفاظت رہے۔ اللہ پاک ہماری توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔